अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परवीन फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो जी सॉरी, मेरे अब 2 चैनल हो गए, मुझे पता नहीं चलता। तो जी सॉरी, परी रिएक्शन सच्ची बात है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। आमीन सुमा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी प्यार करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वॉच टाइम भी पूरा करवाएं, बहुत शुक्रिया। अभी मैंने वीडियो देखी शाहिद वीर की और बच्चों की, जहाँ उन्होंने रो रो के एक वीडियो बनाई है, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया एहसान भाई का और जाहिद का, जिन्होंने रात एक लाइव पे बैठ के ये एक अच्छा फैसला किया। और अल्लाह ताला करे, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि उज़मा के दिल में अल्लाह ताला रहम डाले। और जिस तरह आज बच्चों ने भी रो रो के माँ को दोबारा बुलाया है और मियाँ ने भी रो रो के माफ़िया मांगी हैं कि वो मर्द है और उसका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा ज़रफ़ है कि उसने पहल की कि हालांकि वो औरत हार नहीं मान रही, लेकिन वो फिर भी बैठ के आज बच्चों से भी रिक्वेस्ट करवाई, खुद भी, कि अभी तेरे हाथ में टाइम है, तू वापस आ जा। क्योंकि अभी खुला का आपको पता है जो 3 महीने का प्रोसीजर होता है, तो अभी मुझे लगता है इसको महीना हुआ है। तो अल्लाह ताला उज़मा के दिल में रहम डाले। आप भी आमीन कह दीजिएगा और अल्लाह ताला करे वो बच्चों के पास आ जाए और आगे दोनों मियाँ बीवी अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़र जान के एक दूसरे को माफ़ करे। और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हम एक दूसरे की अमानतें हैं और हमें अमानत में ख़यानत ना करने की तौफीक दे, कि हम सच्चे दिल के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाएं, अपने बच्चों के साथ रिश्ता निभाएं। शादवीर जो भी थोड़ा उनके जो क्लैश चले थे, या जो अल्लाह ताला बेहतर जानता जी, हमें नहीं पता ये सच था झूठ था क्या था, लेकिन ये गंद था, बहुत बड़ा गंद था। और इस गंद को अगर ये जारी रहता तो कई और घर उजड़ने थे और पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। और हमारे मज़हब को सबसे पहले के हर जगह पे एक बंदी को छुपाने के लिए कहा जाता है जी ये कुछ पाकिस्तान में हो रहा, हर एक दूसरे से घर दूसरे घर। अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। हम एज ए मुसलमान हमें पता है जब हमारा निकाह होता है, हम अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के अल्लाह ताला से एक वादा कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जिएंगे मरेंगे। बाकी आगे हालात ख़राब हो जाना, एक बंदा का मर जाना, या एक बंदे का बाद में लड़ाई झगड़ा होकर एक दूसरे को छोड़ देना, वो अलग मैटर है। या इस तरह रह के एक बंदे के निकाह में, मर्द तो हमारा 2 से 3 4 शादियां कर सकता है, हमारी औरत को बिल्कुल हमारे मज़हब में एज ए मुसलमान इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी गैर महरम से गुफ्तगू भी करे हंसी मजाक के साथ। ये हमारा मज़हब है। तो इस गंद से कहीं ना कहीं हमारे मज़हब पे अटैक हो रहा था, हमारे पाकिस्तान पे अटैक हो रहा था। तो अच्छी बात है इस गंद को ख़त्म किया जाए और उज़मा के अल्लाह ताला दिल में रहम डाले। और बरी के मामा हम सब मिलके ये कहते हैं कि आशा को भी इसी तरह माफ़ करके किया उसको भी जाए। घर आने दिया जाए और आगे अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखी जाए कि वो ऐसी हरकतें ना करे। और अगर आपके बच्चे चाहते हैं जहाँ शादी, तो चुप करके कर दें, इज़्ज़त आबरू से, आगे ज़िंदगी अच्छी या बुरी उनकी है। जब हमारे मज़हब में हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाज़त दी है, हुक्म दिया है कि अपने बच्चों से पूछे फिर शादियां करें, तो फिर हम कौन होते हैं इस चीज़ को आगे लेके आना का मसला बनाने वाले। तो जी आप भी थोड़ा सा आशा के लिए बात करें कि वो फिर इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको इतना बड़ा रंग दिया गया है, बिल्कुल तो ऐसी उसको बात भी है, माफ़ करें। उसको भी माफ़ कर देना चाहिए। जब उज़मा की इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर रहे हैं ना, तो इस बिल्कुल ना, आयशा वो को भी गंदा माफ़ कर। सही, लेकिन ये घर छोड़ना, वालिदैन को जलील करना, कहाँ तक पहुंचना, फिर शोहर के साथ जो किया जा रहा है या घर वालों को, तो अगर उसकी माफ़ी है ना, हम खुश हैं। अल्लाह ताला शादीवीर के और बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन करे और वो औरत आए, बंदी अपने घर को संभाले और आशा के लिए भी आवाज़ उठाते, ऐसी बात है। बिल्कुल। हाँ जी, तो बस अल्लाह ताला उनके लिए, इनके घर के लिए भी आसानियाँ करे और आगे शादवीर भी समझदार हो जाए। गैर लोगों का आना, गैर या अपने जो भी है ना, लोगों का आना कोई जाना रिश्ता बंद नहीं करे। है, बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं, सगे भाई। ऐसी बात वो है। शायद भी वीर के भाई हैं या उज़मा के भाई हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई तीसरा। हाँ आप आए जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्तेदारों से हम भी मिलते हैं, हमारे घरों में भी रिश्तेदार आते जाते हैं, लेकिन किसी का किसी के घर में घुस के बैठ जाना,
اور کوئی محرم غیر محرم کا آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس ادا سے آ رہا ہے کس ادا سے جا رہا ہے. ابھی تو آگے ماشاءاللہ سے بچیوں نے جوان ہونا ہے, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. تو بس ہم تو شروع سے ہی یہ آپس میں رشتہ داری کی چیز کو ختم ہونے دے رہے تھے. تو ہم لوگ تو جو تھے جتنے بھی یہی کہہ رہے تھے گند ختم ہو جائے, کیونکہ اس گند سے اور بڑے گند پھیل رہے تھے. ہم سب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس گند کے ساتھ ہم جیسے لوگوں کو کس طرح ایک گند کو چھپانے کے لیے ہمارے اوپر چینل بنوا کے کیا گالی گلوچ نہیں کی, لیکن ہم تو بیچ میں وہ لڑائی لے کے نہیں آتے. کیونکہ جب کوئی ریاکشن پہ بیٹھتا ہے اس کو اس چیز کا کوئی غم نہیں ہوتا. کوئی بولتا رہے, وہ جو بول رہا ہے اپنی اصلیت دکھا رہا ہوتا ہے, وہ ساتھ میں کہہ دی میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں, اللہ کے نبی کا پیغام دے رہا ہوں, ساتھ میں گالیاں دے رہا ہے. ایک بندے کو جو بہن بھائی بنے, ارم اور شادویر بہن بھائی بنے ہیں, تو ان کو غلط باتیں کرنا, غلط آواز ٹھہرانا کہ جی ارم یہ ہے وہ ایسے. تو میں کہتی ہوں پاکستان کی عورتیں یا پاکستان سے جو باہر عورتیں بیٹھی ہیں وہ گریز کریں. کسی کوئی آپ کا بھائی نہیں ہے. بھائی آپ کا وہی ہے جو آپ کے ساتھ جنم لے چکا, بیٹا وہ جو آپ کے پیٹ سے جنا گیا. کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی آپ کا بھائی نہیں ہے. بھائی وہی. ابھی ان عورتوں کو ارم کی مثال لینی چاہیے, اور ارم کی جو ارم کے ساتھ ہوا کہ ارم نے پیسہ دیا اور بعد میں ضلالت اس کے حصے میں آئی. تو میں کہتی ہوں ارم کو خود سوچنا چاہیے. ایسی جو بھی بہنیں باہر کے ملک کی ہیں, ٹھیک ہے آپ پاکستان کی عورتوں سے پیار کریں, محبت کریں, ان پہ رحم کریں, ان کو پیسہ دے, بچوں کو دے. یہ میرا کبھی بھی اعلان نہیں رہا کہ پیسہ دلا نہ دے, لیکن مردوں سے گریز کرے. کوئی آپ کے بھائی نہیں ہے, کوئی بھائی آپ کے لیے نہیں اٹھتے. شادویر اپنی بہنوں کے لیے رات بولا ہے نا میرے بہن بھائیوں پہ بات نہ کرنا, تو آج ارم کا تھوڑا سا نام لیا گیا ہے اور کہا گیا جی ارم کے اوپر یا جو بھی ہے. تو چلو تھینک یو سو مچ جی, شادویر نے پھر بھی ارم کو یاد رکھ لیا کہیں نہ کہیں, تو اچھی بات ہے. عظمیٰ آ جاتی ہے تو ہم تو بڑے خوش ہیں. بچوں کو ایک ماں مل جائے گی, اپنی ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اپنے باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور ہمارا یہی اعلان ہے, ہماری گزارش ہے اس فیملی سے کہ عائشہ کو معاف کیا جائے. عائشہ کو بھی اتنی عزت دی جائے جتنی عظمیٰ کو دے رہے ہیں. ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. ہماری آواز بالکل عائشہ کے لیے ہم اٹھا رہے ہیں, وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے. جب عائشہ کو گالیاں لوگ لائیووں پہ بیٹھ کے دیتے ہیں اس وقت ان کا دل نہیں کانپتا, اس وقت ان کے دل نہیں دکھتا. جب عائشہ کی چھوٹی سی ابھی 2 ماہ کی 3 ماہ کی بچی, اس کو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں دل نہیں دکھتا. وہاں بھی نانی ہے, نانا ہے, ماموں ہے, سارے رشتے ہیں. عائشہ کے بھی اتنے ہی رشتے ہیں. تو عائشہ کو بھی اتنی عزت دی جائے جتنی عظمیٰ کو دی جا رہی ہے. اگر عظمیٰ کے 5 بچے ہیں نا, اب عائشہ کی بھی ایک بیٹی ہے. اب عائشہ بھی اگر اپنے گھر کو اپنے سسرال والوں کو چھوڑ کے آتی ہے نا, تو اس کی بچی کا بھی مستقبل برباد ہے. ایسی بات ہے نا, اس کو بھی باپ نہیں ملے گا. تو اس لیے لہٰذا مہربانی, شکریہ آپ لوگوں کا. جو سب سے پہلی بات ہے, احسان بھائی نے ہمیشہ اچھا کام کیا ہے, اور جس طرح بھی ہے وہ جب لڑائی جھگڑے ہوئے تھے جب بھی انہوں نے ہی اس ٹاپک کو ختم کرایا تھا. آج بھی تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں زاہد خان کے, اور جو ہے اپنے احسان بھائی کے, اور کہیں نہ کہیں سارے ہیں, تنویر ہے یا مودی بخاری, ہم سارے تو یہی کہہ رہے ہیں گند ختم کرے جی. ہمارے پاس تو ریاکشن والوں کے پاس تو بڑا ٹاپک ہے, ہم نے اس گند میں سے کیا لینا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کو گندا کرنا اور وہ پیسہ کمانا. اللہ تعالیٰ ایسا پیسہ ہمیں نہ دے, آپ کے رزق میں بھی اضافے فرمائے, ہمارے بھی. تو اتنا میرا دل مطلب خوش ہوا ہے دیکھ کے یہ باتیں سن کے کہ وہ اس بندے نے پہل کی اپنے بچوں کی خاطر. تب عظمیٰ کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالے. اگر پھر بھی عظمیٰ باز نہیں آتی, گھر نہیں آتی, اور وہ اسی منیر کے لیے سارا کچھ کرتی ہے, تو پھر آپ آئی ٹی والے یہ اس چیز کا فیصلہ کریں. ہم کوئی فیصلہ ریاکشن والے نہیں کر سکتے. ایسی بات ہے نا. بالکل. تو بس پھر اتنا سا آج میرا پیغام ہے. آپ کریں تھوڑی سی بات. تو میں کپڑے بھی سلائی کر رہی ہوں, میرے سر میں بھی درد ہے, لیکن بس ایسے میرے سامنے ویڈیو آ گئی تو میں نے کہا چلیں جی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ جو اصل ماں اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے نا, کوئی نہیں کر سکتی. تو اگر شاد بھائی بھی ان کو ایک موقع دے رہے ہیں نا, تو اس کو واپس آ جانا چاہیے. بالکل. تو اب آگے اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے بچوں کی زندگی نہ خراب ہو, کیونکہ جب انسان کے بچے نہیں نہ ہوتے تو وہ زندگی, عورت اور مرد اپنی زندگی جیتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر وہ بچوں کے لیے زندگی جینی پڑتی ہے. بالکل ایسی بات ہے, ایسے ہی ہے. تو ہم لوگ رات کو بات کر رہے تھے, جب آپ بازار جائیں گے نا, جب آپ کی شادی نہیں ہوگی اپنے لیے چیز پسند آئے گی, جب آپ کی شادی ہو جائے گی شوہر کے لیے پسند آئے گی, اور جب بچے ہو جائیں گے
پھر شوہر بھی دونوں ہی پیچھے نہیں، رہ جائے گا. دونوں ہی نہیں. اپنا آپ تو پیچھے ہے سو ہے، شوہر بھی پیچھے رہ جاتا ہے، پھر آپ کو بچے نظر تو آتے ہیں. شوہر جو ہیں ہم تو اپنے باپ کو سامنے رکھتے ہیں یا اپنے ہسبینڈ کو سامنے رکھتے ہیں کہ وہ مطلب دفتروں میں کام کرتے تھے نا، تو جہاں ذرا بھی کھانے پینے کا کچھ ہوتا تھا نا وہ خود نہیں کھاتے تھے، اپنے بچوں کے لیے لے کے آتے بالکل تھے. ایسی بات چاہے ہے. اتنی سی چیز انہوں نے جیب میں ڈال کے لے کے آنا اور کہنا کہ یہ میرے بچوں کے لیے ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ زندگی اولاد کی ہوتی ہے. بالکل. تو اب اپنے بچوں کے بارے میں سوچے، اس کی زندگی انائی ختم سمجھو. کرے. 15-20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے 18 سال 18 سال ہو گئے میں شادی کو. تو میں کہتی ہوں یہ بہت ایک ٹائم ہوتا ہے. تو اب یہ اس کی سمجھو زندگی جوانی سارا کچھ ختم ہو گیا، اب صرف بچوں کی زندگی بالکل. جی. بیٹی ان کی کہہ رہے 15 سال کی، اور 5 سال بعد شادی کریں تو یہ دادی نانی بن جائے نہیں گی. وہ کہتے ہیں ہمارے میں جس طرح بہت چھوٹی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، پھر یہ تو 3-4 15-16 سال سال میں کی. ہاں جی شادی کرے تو یہ نانی بن اور جائے بچی گی. ویسے بھی کہہ رہے ہیں ہائٹ میں کافی اونچی ہاں لمبی جی. ہے، نکلی تو ہے، اس کی خوبصورت ہے اپنی بچی. زندگی سمجھو ختم ہو گئی. اپنے بچوں کے بارے میں سوچے، شوہر کے بارے میں بھی نہ سوچے. بس ہاں یہ بالکل. سوچے کہ میں اپنے بچوں کے سر پہ جا کے بیٹھوں، وہ کہیں اور خراب یہ نہ، وہ دیکھیے کسی کہ چیز ایک کا نئی شکار نہ عظما ہو جائے. آئے گی، ہاں کتنی جی. بائٹی رسپیکٹ کرتی ہے اس عظما کی، بالکل. اپنا کہ بھول جائے ایسی گا. بات ہے کہ دیکھے کہ میں اپنے بچوں کے سر پہ بیٹھوں، میرے بچے نہ خراب ہو، میری بیٹیاں نہ خراب ہو، لوگ ان کو باتیں نہ کریں. تو آگے یہ سارا فیصلہ عظما آگے کے ان ہاتھ بچوں میں کی ہے. 5 بچوں کی زندگی، آگے 5 خاندانوں کی زندگی ہے. بالکل جب ایسی تک بات ہے. بندہ مرتا نہیں ہے یہ چیزیں جان نہیں چھوڑتی. ایسی بات فلاں ہے. کی ماں نے یہ کیا تھا، فلاں کی مطلب بیٹے تو پھر بھی بیچارے کوئی نہیں، ان کا بیٹیوں کو وہ نا ذلیل کیا جائے گا. ہمارے پاپا نا ایک مثال سناتے ہوتے تھے کہ ایک نا بات کوئی نا اس طرح بندہ ہوتا ہے، وہ نا کسی لڑکی کو بڈیرا. ہاں جی بگا کے لے کے آ رہا ہوتا ہے. ہوں. تو جس گھوڑی پہ آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ گھوڑی نا اڑی مطلب کرتی ہاں ہے. جی. تو آپ بات بتائیں. ہاں وہ بتایا کرتے تھے نا، نہیں وہ کہہ رہے تھے، بتاتے تھے کہ وہ لڑکا جب آتا ہے نا تو جو لڑکی ہے نا وہ ابھی بیٹھنے لگتے ہیں نا، تو مطلب کہ وہ جو گھوڑا ہے نا، جس طرح یہ گھوڑے یا گھوڑیاں مطلب گھوڑی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا نا جس طرح یہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو وہ نا پریشان ہوتا ہے. تو لڑکی کہتی کچھ نہیں ہوتا، اس کی ماں بھی ایسے کرتی تھی تو یہ بھی ایسے ہی کرتی. تو اس کوئی نے بات کہا نہیں، تم کپڑے بیٹھو. پکڑ. تو ہاں کہتی کچھ نہیں ہوتا تم بیٹھو. تو وہ کہتا ہے یہ کپڑے پکڑو، چپ کر کے اپنے گھر چلی جاؤ. اگر گھوڑی کی ماں یہ کرتی تھی تو گھوڑی یہ کر رہی ہے، تو جو کر رہی ہے نا آگے میری بیٹی بھی اسی طرح بھاگے گی. میں تجھے کبھی بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ جیسی ماں ہوتی ویسے بچے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی مثال تھی. یہ عظما کو اپنے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ عظما کی آگے 5 زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، جن بچوں کو ماں کے تانے ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ جی ہماری دعا ہے عظما کے دل میں رحم ڈالے، عظما اسی طرح عزت کے ساتھ آئے اور آ کے اپنے شوہر کے حق میں وہ بھی بیان دے کہ میں نے معاف کیا، تو نے میرے ساتھ کیا یا میں نے کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے معاف کیا. اور بالکل دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا اگر آپ سمجھے نا تو عزت دینے سے آپ کو عزت ملتی ہے. ایسی اللہ پاک بات ہے. فرماتا ہے میرے بندوں کو عزت دو، میں تجھے عزت سے مالا مال فرماؤں گا. میرے بندوں پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں گا. تو جی یہ آج کا ہمارا میسیج ہے. ہمیں کوئی گنتی میں رکھے نہ رکھے، ہم تو اپنے چینل پہ بیٹھے کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھا میسیج ملے. تھینک یو سو مچ. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بڑا سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ آپ حافظ. ہماری دعا میں یاد ہیں. اللہ حافظ.